آزاد کشمیر سے سردار محفوظ طاہر ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سردار صاحب کا اس حلقے میں جو ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ سردار صاحب وہاں کی سیاست میں اور قانون کے حوالے سے ایک جانی پہچانی شخصیت ہے، اور آپ کا ایک اور تعارف جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہے۔ سردار صاحب مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ ہے تقریباً 20 سال سے، اور مختلف ٹائموں پہ جو ہے وہ سیاست میں حصہ لیتے رہے۔ تو آج سردار صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور سردار صاحب کے ایک یہ ہے کہ وہ متوقع امیدوار بھی ہے آئندہ آنے والے الیکشن میں۔ تو آپ وہاں سے اسمبلی کا جو حلقہ ہے NA9 فتح پور ضلع کوٹلی، وہاں سے آپ امیدوار ہیں۔ سردار صاحب، آپ کو میں اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں، اور یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے، اور عوام جو آپ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں اس قسم کے ہمارے پاس آپ کے لیے سوال ہیں، کیونکہ آپ الیکشن میں اب جو آزاد کشمیر اسمبلی کی سیٹ ہے اس کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ بات کریں گے۔ ویلکم جی۔ تھینک یو جی، میں آپ کا بےحد مشکور ہوں، اور آپ کے انگو پاک چینل کا اور آپ کی پوری ٹیم کا میں بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور میں آپ کے تمام جو ناظرین ہیں ان کو ویلکم کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ مجھے موقع ملا آپ نے چینل کے ذریعے کہ میں ان سے اپنی بات رکھ سکوں۔ جی ناظرین، ایک تعارف میں میرا تھوڑا سا رہ گیا کہ سردار صاحب خالی سیاست میں نہیں ہیں بلکہ سماجی کاموں میں اور جو چیریٹی کے کام ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہاراول دستہ ہے اس علاقے میں آزاد کشمیر میں، آپ اس کے حوالے سے دن رات آپ کام کرتے ہیں اور مختلف چیریٹی تنظیموں کو آپ سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ جی سردار صاحب، آئیے آپ کے ساتھ اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی، آپ مسلم لیگ نون سے کب سے وابستہ ہیں، اور آپ نے کس سٹیج پہ سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا؟ دیکھیں جمیل صاحب، میں طلبہ سیاست میں نے شروع کی تھی 94 میں آلموسٹ، اور ایک قوم پرست طلبہ تنظیم سے میں وابستہ رہا ہوں، جموں کشمیر اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ سے۔ تو آزاد کشمیر کی مین سٹریم طلبہ سیاست اور پاکستان کی طلبہ سیاست میں ہمارا اپنے دور میں ایک رول رہا ہے۔ مسلم لیگ نون میں میری جو شمولیت ہے وہ 2016 میں ہوئی، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم کافی عرصے سے مصروف جدوجہد تھے جمہوری آزادیوں، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی ہم چاہتے تھے، چونکہ ہمارا جو خطہ ہے آزاد کشمیر کا یہ پاکستان کے زیر انتظام ہے، اور ہمارے جو مسائل ہیں اور جو وسائل ہیں وہ ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان، ایک جمہوری پاکستان جو ہے وہی ہماری بقا کی ضامن ہے۔ ہمارے لیے پاکستان میں جمہوریت ہوگی تو آزاد کشمیر میں بھی ایک جمہوری کلچر ڈیولپ ہوگا، ایک سیاسی کلچر ڈیولپ ہوگا۔ سو اس کے ریزن جو مین تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں جو ہمارا طلبہ سیاست سے نظریہ تھا جمہوری آزادیوں کا، وہی نظریہ لے کے میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون وہ ابھی چل رہے تھے، اور پاکستان میں بھی دیکھیں کہ جتنے پروگریسو گروپس تھے جو ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کرنے میں خوش رہتے تھے اور ان کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی یہ ایسی جماعت ہے جو پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی کی جدوجہد کرتی ہے۔ لیکن وہ لوگ بھی سارے سوئچ ہوئے۔ جی وہ لوگ بھی سارے سوئچ ہوئے، اور انہوں نے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف اپنی حمایت شروع کر دی، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو پرویز رشید پاکستان کے بڑے پروگریسو لیڈر رہے ہیں، آج مسلم لیگ نون کے مین سٹریم میں لیڈرشپ رول میں ہیں۔ تو وہ آج کا پاکستان کا جو پروگریسو
اور لیفٹ کا جو سارا وہ ایلیمنٹ ہے اور جو سیاسی عناصر ہیں وہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہی ایک واحد ایسی جماعت ہے پاکستان میں، بڑی جماعت، جو کہ اور خاص کر جو کنورژن ہوئی ہے اس کی تھوڑی نظریاتی اور جو جمہوری بالادستی کے حوالے سے جو کلیئر سٹانس لیا میاں نواز شریف نے اور بعد ازاں محترمہ مریم نواز نے، تو اس سے لوگوں میں آس امید پیدا ہوئی اور سب لوگ وہ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ انہی کے ساتھ وہ کام کریں۔ دوسرا یہ تھا کہ جو آزاد کشمیر کی ہماری لیڈرشپ ہے، اس میں سمجھتا ہوں چونکہ میں نے یہاں پہ آزاد کشمیر کی جتنی لیڈرشپ ہے سب کے ساتھ ملنا جلنا ہمارا رہا ہے، طلبہ سیاست کے دوران بھی، بعد میں بھی سیاسی سماجی کاموں کے دوران، تو میں یہاں سمجھتا ہوں کہ جو کرج اور جو دلیری اور جو جرأت راجہ فاروق حیدر کے اندر تھی وہ کسی اور میں نہیں۔ تو ہم نے 2016 میں مجھے انہوں نے دعوت دی مسلم لیگ نون میں شمولیت کی، تو میں ان کی دعوت پہ شامل ہوا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ آزاد کشمیر کا جو ایک لولا لنگڑا سیٹ اپ ہے مظفر آباد میں، اس کو با اختیار بنانے میں، اور جو اختیارات 1947 سے ہم گروی رکھتے رہے ہیں اور جو چلے جاتے رہے ہیں اسلام آباد کی طرف، وزارت امور کشمیر کی طرف، وہ اس کو واپس لینے میں کامیاب ہوں گے۔ تو وہ ہماری جو امید تھی ان سے وہ سچ ثابت ہوئی، اور انہوں نے ایسا کر کے بھی دکھایا، اور آزاد کشمیر میں کشمیر کونسل کی جو پاور تھیں، جو مالیاتی پاور تھیں، وہ اس 13ویں ترمیم کے ذریعے مظفر آباد کی اسمبلی کو ٹرانسفر ہوئی۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا کام کیا راجہ فاروق حیدر صاحب نے کہ جو آزاد جموں کشمیر کے جو وزیر اعظم ہوتے تھے وہ ماضی میں ریاست جموں کشمیر کا پورا نام نہیں لیتے تھے، جو ان کو نام دیا جاتا تھا کشمیر ایک ویلی جو صوبہ ہے اس کی حد تک جو وہ بات کرتے تھے، کبھی جموں کا نام نہیں لیتے تھے، لداخ کا نام نہیں لیتے تھے، جبکہ وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھ کے راجہ فاروق حیدر صاحب نے مختلف عسکری اور سیاسی اور سفارتی فورمز پہ بانگ دل یہ کہا، اور اس کی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ ہماری ریاست کا نام جو ہے جموں کشمیر ہے، اور آپ لوگ جموں کشمیر کہا کریں، اور یہ 5 اقلیموں پر مشتمل ہے۔ تو جو ایک لوگوں کو ریاستی تشخص کا اور ریاستی ازم کا، اور 5 اگست کے بعد جو انڈیا نے اقدامات کیے، اس کے بعد جس جرأت و دلیری کے ساتھ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس کو بھی انہوں نے اپنا موقف دیا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ملا کے ایک با اختیار حکومت بنائی جائے جو سفارتی سطح پہ اپنا مقدمہ خود لڑے۔ بانگے دل انہوں نے کہا کہ ہم جب سفارتی سطح پہ اپنا مقدمہ لڑیں گے تو لوگ ہماری بات سنیں گے، آپ کی بات اب لوگ نہیں سنیں گے۔ انہوں نے پاکستان کی وزارت خارجہ کو بھی مخاطب کر کے کہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس جرأت و دلیری کے ساتھ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھ کے جو انہوں نے اقدامات کیے وہ آزاد کشمیر کی 75 سالہ تاریخ میں نہ کو کر سکا ہے، اور نہ شاید آئندہ کسی کو ایسا موقع ملے یا کوئی کر سکے۔ اچھا سردار صاحب، اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس اپنے حلقے سے اسمبلی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے، اور آپ دوسروں سے کیسے مختلف ہیں؟ آپ کیا مختلف کریں گے کہ لوگ آپ کو جو ہے وہ ووٹ دیں؟ دیکھیں، میرا جو سیاسی پروفائل ہے جو طلبہ سیاست سے، وہ آزادی پسندی کا، وہ جمہوری آزادیوں کا، وہ انسانی آزادیوں کا، وہ انسانی حقوق کا، اور وہ قانون کی حکمرانی کا رہا ہے، اور میں نے اپنے سیاسی عمل سے ہمیشہ یہ ثابت کیا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو بدقسمتی ہے، جو ہمارا رونا ہے آزاد کشمیر کا، کہ آزاد جموں کشمیر میں جو صلاحیت کر گئی ہے نچلی سطح پہ برادری ازم، علاقائی ازم، لوگوں کو علاقوں اور برادریوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اوپر سے سیاست میں پیراشوٹر آتے ہیں، پیسے والے لوگ آتے ہیں، سرمایہ دار آتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی سیاسی ویژن یا وزڈم تو ہوتا نہیں، تو وہ ان کے لیے سب سے آسان کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے 2-4 لوگوں کے جھگڑے کروا دیتے ہیں، 2-4 لوگ قتل کروا دیتے ہیں، تھانے میں بند کروا دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ کرتے ہیں جی کہ لوگوں کو سوتھ میں جاٹ راجپوت کا جھگڑا بنا دیا جاتا ہے، یا راجپوت گجر کا جھگڑا بنا دیا جاتا ہے، یا ادھر نارتھ میں جائیں تو یہاں پہ بھی جو ہے نا برادریزم
اور علاقائزم کا اس طرح جھگڑا بنا کے لوگوں کو برادریوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور ابھی بھی دیکھیں آپ کے جب آپ اسپیسیفکلی میرے اگر حلقے کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں بھی جو لوگ امیدوار بنتے ہیں تو وہ ان کا تعارف یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں برادری کا امیدوار ہے، یہ فلاں برادری کا امیدوار ہے۔ تو میں تو کسی برادری کے ٹیگ کو پسند ہی نہیں کرتا، نہ مجھ میں برادریزم ہے۔ میرے لیے میرے حلقے کی جتنی عوام ہے جو وہاں پہ بسنے والے انسان ہیں، میری ایک ہی برادری ہے، وہ ہے انسانیت۔ انسان جو بسنے والے وہاں پہ ہیں وہ سب میری برادری کا حصہ ہیں، وہ سب میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلچر بنا ہوا ہے، اس متھ کو توڑنے کے لیے میں نے وہ کوشش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو ایک پازیٹیو سٹیپ میں نے ہمارا ہوا ہے وہ یہ جو عمران حمید ملک ہیں، ہمارے علاقے کے نوجوان ہیں جنہوں نے برطانیہ کی جو سیاسی عمل میں بھی وہ شریک ہیں، تو وہ اور میں مختلف ٹرائب سے ہیں۔ اب ہم نے یہ کیا ہے کہ جو کوشش ہماری یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک نقطہ آغاز ہی ہے، الیکشن میں جائیں گے، ٹکٹ ملے گا، لڑیں گے نہیں لڑیں گے وہ بعد کی باتیں ہیں، اس میں وہ اس پروسیس میں ہم شروع ہو چکے ہیں، جا چکے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اس سیاسی عمل کو مل کے جاری رکھیں گے اور یہ جو ٹرائبل ڈسٹریبیوشن ہے اس کے اگینسٹ ہم کام کریں گے، اور یہ جو مت بنی ہوئی ہے اور نچلی سطح پہ جو موروثی سیاست ہے، آپ دیکھیں کہ اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ مطلوب انقلابی صاحب ہیں جو میں بڑے میرے آئیڈیل تھے، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، وہ آزاد کشمیر کی طلبہ سیاست کا ایک بڑا نام تھے اور طلبہ سیاست سے اوپر گئے، ایک پروسیس سے گئے، اور میں ان کا ہمیشہ احترام کرتا رہا ہوں۔ لیکن ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے بیٹے کے سر پہ جو ہے نا وہ تاج پگ آگے قمر عظمیٰ قاہرہ نے پہنائی گی کہ اگلے جو جانشین ہیں وہ آپ ہوں گے۔ دیکھیں وہ میرا بھائی ہے، وہ سیاسی پروسیس کے ذریعے اوپر آئے، 100 بار آئے، لیکن یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے کہ اب ایک لیڈر وہ مرتا ہے یا وہ سیاست سے باہر جاتا ہے تو اسی کا بھائی، اسی کا بھتیجا، اسی کا بیٹا، اس میں اہلیت ہے یا نہیں ہے۔ وہ جس طرح پیروں کے پیر آپ کے اوپر مسلط ہوتے ہیں، اسی طرح انہوں نے ہمارے اوپر وہ مسلط کیے ہوئے ہیں، اور کسی سیاسی کارکن کو اگلے سوال پہ آتے ہیں کہ حلقہ نکیال جہاں سے آپ الیکشن کے لیے امیدوار ہیں، وہاں کے چیدہ مسائل کیا ہیں اور آپ ان کا کیا حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، نکیال میں ہی نہیں بلکہ آزاد کشمیر میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے بے روزگاری۔ ہمارے ہاں میڈیکل کالجز میں سے تقریباً 524 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹ جو ہے ہر سال فارغ ہوتے ہیں۔ اسی طرح انجینئرنگ کے شعبے میں چلے جائیں تو جگہ جگہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، یونیورسٹیز بنا دی گئی ہیں، کوالٹی ایجوکیشن کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو لوگ ہیں وہ جو 400-500 انجینئر یا ڈاکٹر فارغ ہوتے ہیں تو ان کی کھپت آگے جو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 5 سال میں ایک ایم بی بی ایس کی میڈیکل آفیسر کی سیٹ پبلک سروس کمیشن میں ایڈورٹائز ہوئی۔ تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری ہے، جو آزاد کشمیر میں ایک بم کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ سرکاری نوکری ہی جو ہے ہماری سب سے بڑی انڈسٹری ہے، پرائیویٹ انڈسٹری ہے نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو آزاد کشمیر جو نکیال کا حلقہ ہے وہ ہلی اسٹیشن ہے، اور وہاں پہ ٹورزم کو کافی پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ ٹورزم کے لیے سب سے پہلے روڈ انفراسٹرکچر کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے حلقے میں آپ دیکھیں کہ آپ آگاہ ہوں گے کہ ایک عرصے سے وہاں 10 سال وزارت عظمیٰ رہی، صدارت رہی، لیکن ابھی بھی جو ہماری جو روڈز ہیں وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ ایک وقت میں آپ کوٹلی سے نکیال 50 منٹ میں جاتے تھے، آج کل آپ کو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ ہماری جو ایک خطرناک سی پہاڑی ہے پیر نسوڑا، وہاں پہ 1 کلومیٹر وہ انتہائی ڈینجرس ایریا ہے، تو آج تک کوئی حکومت، کوئی وزیر وہاں پہ 1 کلومیٹر علاقے میں سیفٹی وال تک نہیں لگوا سکا تاکہ وہاں پہ حادثات کو ہم روک سکیں۔ یہ ایک چھوٹا سا کام تھا جو ہم نہیں کر سکے۔ ٹنل بنانا تو دور کی بات ہے، اس پہاڑی سے ٹنل بھی بن سکتی ہے، لیکن چونکہ شاید ہم نے یہ مین روڈ اسی لیے جو شاہراہ کا محکمہ بناتا ہے تو وہ ہم نے اس لیے رکھی ہوتی ہیں کہ چلیں اس سے کوئی کمیشن بناتے ہیں ہم یا کیا کرتے ہیں کہ ہم ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام اچھے طریقے سے نہ ہو۔
اسی طرح حلقے کی جو روڈز ہیں، جو نکیال سے جندروٹ ہے، جندروٹ سے ڈبسی ہے، ڈبسی سے موڑ آیا، موڑا سے نکیال ہے، نکیال سے دتوٹ ہے، کریلا مجان ہے، کسی بھی پچھلے 5 سال میں ان روڈ جن کے نام میں نے لیے جو لنک اپ کرتی ہیں پورے حلقے کو آپس میں، ان پہ 1 روپے 1 پائی کا کام نہیں ہوا. چھوٹے چھوٹے گلی محلوں کے کام وہ ہوئے ہیں، یا واٹر پمپ لگا دیے، یا محلوں کی روڈیں چھوٹی یا رستے بن گئے. لیکن یہ جو روڈز ہیں، اب ایل او سی کا علاقہ ہے، وہاں پہ اگر کسی کوئی ہو جاتی ہے، کیجولٹیز ہو جاتی ہیں، فائرنگ ہوتی ہے، تو وہاں پہ پہلی بات ہے ایمبولینس ہی موجود نہیں ہے. اگر ہوں تو وہ اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ مریض تحصیل ہیڈ کوارٹر آتے آتے جو ہے نا اس کی جان چلی جاتی ہے، اور اگر آ بھی جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ کوٹلی ریفر کرتے ہیں، اور اگلا راستہ بھی ویسے کا ویسا. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو تعلیمی جو انفراسٹرکچر ہے وہ بری طرح برباد ہو چکا ہے. اساتذہ کی ٹریننگ نہیں ہے، سکولز کا حال بہت برا ہے. تو وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہمارا ہاسپٹل جو ہے وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کوٹلی ریفر کر دیتے ہیں کسی مریض کو کہ کوئی سیریس ہو، وہاں پہ کوئی علاج. بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کسی جگہ پہ کوئی میڈیکل آفیسر ہی نہیں ہوتا. میرا جو گاؤں ہے وہاں پہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے وہ وہاں پہ کسی ادارے نے وہ 4-5-10 سال میں بلڈنگ پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو وہ محکمہ صحت کے پاس ہے ہی نہیں. ڈسپینسری کی 1-2 کمرے الگ ہیں، تو وہاں پہ اس پروگرام کو اس طرح پولیٹیکل نہیں بنانا چاہتا کہ مسلم لیگ نون کی جو آزاد کشمیر میں حکومت ہے اس پہ سوال کروں، مگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سوال سے ہی جواب سے میرے پاس ایک چیز آئی کہ پچھلے 5 سال سے تقریباً مسلم لیگ نون کی حکومت ہے آزاد کشمیر میں، اور آپ یہ جو چیزیں کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوئی، تو آپ کی گورنمنٹ نے اس پہ کام کیوں نہیں کیا؟ یس، میں اسی پہ ابھی آ رہا تھا، تو آپ نے اچھا سوال کیا کہ وہ زیادہ کلیئر ہو گئی بات. دیکھیں کہ جو ہمارا پی ایم کمیونٹی انفراسٹرکچر پروگرام تھا، جو ہر ایم ایل اے کو، حکومتی ایم ایل اے کو، وہ 4.5 کروڑ روپے فنڈ ہوتے تھے سال کے. اسی طرح ایمرجنسی ریلیف پروویژن ہے، ایس ڈی پی ہے. 8 کروڑ 10 لاکھ روپے ایم ایل اے کو جو وزیر اعظم کے فنڈ ملا کے اور اس کے اپنے ملا کے وہ دیے جاتے تھے، یہی بیسک انفراسٹرکچر کو جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو شاہراہت روڈز بناتا ہے وہ اس سے الگ ہے. تو یہ اب ایک سوالیہ نشان تو ہے کہ ہمارا جو بیسک انفراسٹرکچر ہے، اگر شاہراہت سے روڈز بنوانا تو ظاہر منسٹر کا کام تھا. اس کا کام تھا کہ یہ 5 سال میں وہ دیتے اپنی سکیمز بنا کے اور اس پہ وہ کام کرتے، جو کہ نہیں ہوا. جو سچ ہے وہ ظاہر گرانٹ پہ ہے، وہ ہمیں اس کو تسلیم کر کے آگے چلنا پڑے گا. باقی چھوٹے موٹے کام انہوں نے کیے، ظاہر ہے یہ فنڈ وہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرتے رہے ہوں گے. چھوٹے موٹے کام لوگوں کے وہ لاسٹ جو آخری سال کے ان کے 2-2.5 کروڑ وہ کسی اور کو چلے گئے. اس سے پہلے جو سارے تھے وہ وہی استعمال کرتے رہے. تو جو پی ایم کا جو گورنمنٹ کا جو ویژن تھا اس پہ امپلیمنٹیشن حلقے میں ایم ایل اے نے کرنی ہوتی ہے، وہ منسٹر نے کرنی ہوتی ہے. آزاد کشمیر میں فاروق حیدر صاحب نے پہلی دفعہ ایک بجٹ الوکیٹ کیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ایم ایل اے تھا اس کا 50 لاکھ یا 1 کروڑ فنڈ ہوتا تھا، ترقیاتی فنڈ، جو بڑھا کے انہوں نے 4.5 کروڑ کیا. اس میں میاں نواز شریف صاحب کی بھی اور شاید حقان عباسی صاحب کی بھی وہ مہربانی تھی، اور راجہ فاروق حیدر صاحب کی اس میں کاوشیں شامل تھیں، تو ذاتی کاوشیں شامل تھیں. تو اب اس کو گراس روٹ لیول پہ امپلیمنٹیشن تو منسٹر اور ایم ایل ایز نے لے کے جانا ہوتا ہے. بلدیاتی سٹرکچر ہمارا ہے ہی نہیں ہے 30-40 سال سے، جو کہ وہ ایک بلدیاتی نظام ہو اور وہاں پہ جو ایک سیاسی نچلی لیڈرشپ ہو جو کہ کام کاج لوگوں کو، ان کو ایم ایل ایز کو بتا سکے یا کروا سکے. وہ نظام ہی معطل ہے. اب یہ بیٹھ کے چند ایک لوگ ہوتے ہیں حلقے میں، 2-4 ان کے خاص لوگ ہوتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ اسکیمیں بنتی ہیں. آپ کس کس کی بنتی ہیں، کیسے بنتی ہیں، کدھر جاتی ہیں کدھر آتی ہیں، وہ زمین پہ کچھ نظر نہیں آتا. اچھا، اب اگلے سوال پہ آتے ہیں کہ ایجوکیشن اور عدالتی سسٹم میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے کہ علاقے کے لیے اور پورے آزاد کشمیر کے لیے جو بہتر ہو؟
دیکھیں ایجوکیشن سسٹم کے لیے سب سے پہلے جو ضروری ہے، جو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ جو سب سے زیادہ میں کمی محسوس کرتا ہوں کہ آپ ہر گھر میں یا کسی نہ کسی ہر 10ویں فیملی میں کوئی نہ کوئی اسپیشل بچہ ہوتا ہے، جبکہ ہمارے آزاد کشمیر میں اسپیشل اسکول ہی نہیں، وہ ان کو اگر ہیں بھی تو کہیں پرائیویٹ اگر چل رہے ہوں تو وہاں پہ بچے کو بھیج دیا جاتا ہے، تو وہ بچہ پہلے سے احساس محرومی اور کمتری کا شکار ہوتا ہے، وہ ماں باپ سے دور رہ کے مزید جو ہے وہ ڈپریس ہوتا ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے کہ جو ہمارے سرکاری سکولز ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ اسپیشل جو لوگ ہیں ان کے لیے سیٹیں مختص کی جائیں ٹیچرز کی، اور انہی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اسپیشل بچوں کو بھی پڑھایا جائے تاکہ وہ بھی سمجھیں کہ میں دیگر اپنے جو بھائی ہیں ان کی طرح ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیچنگ سٹاف ہے اس میں کافی ساری بہتری کی ضرورت ہے۔ سکولز کی بلڈنگ کا تو ایشو ہے، اب ظاہر ہے ایک ٹیچر جو ہے اس کی سبجیکٹ گرپ ہونی چاہیے، وہ سپارک پیدا کرنے والا ہو، اسٹوڈنٹ میں ول پیدا کرنے والا ہو، موٹیویٹر ہو جو بچوں کو موٹیویٹ کر سکے۔ اس کے علاوہ اس کی سبجیکٹ گرپ ہو، مطلب ترقی یافتہ ممالک جو ہیں ان میں فوکس یہی ہوتا ہے کہ آپ کی سبجیکٹ گرپ کتنی اپ گریڈڈ ہے، جبکہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں ان کی وہ ٹریننگ ہی نہیں ہوتی، پراپر ٹریننگ ہی نہیں ہوتی، وہ وہی نالج کیری کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے آخری ڈگری میں حاصل کیا ہوتا ہے۔ کمیونیکیشن سکل کی ان میں کمی ہوتی ہے، دوسرے بندے کی سطح پہ جا کے اس کو سمجھنا اور اس کو سمجھانا، سوشل جینیس ہونا چاہیے ٹیچر تاکہ وہ جو لوگوں میں اسٹوڈنٹس میں جو ہے نا گل مل سکنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جو لرنر ہو وہ خود سیکھے گا، اس کے اندر خود آگ ہوگی سیکھنے کی، تو وہ دوسروں میں بھی جو ہے نا علم سیکھنے کی آگ پیدا کر سکے گا، پروگریسو اس کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ تو جو جوڈیشنل سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم کا تو یہ ہو گیا کہ ٹیچر کی جو ٹریننگ سکل ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جو سرکاری جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے بچے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو وزیر ہیں، جو سیکرٹریز ہیں، جو بیوروکریٹ ہیں۔ تو آزاد کشمیر میں محکمہ تعلیم جو ہے تمام محکمہ جات میں 46% ہے جو اس کا بجٹ ہے، تو تقریباً آلموسٹ 45,000 جو ٹیچرز ہیں ہمارے تقریباً آلموسٹ، تو اس میں کوئی بہتری کو خاص بہتری نہیں آ رہی۔ آزاد کشمیر کا جو یونیورسٹیز کا جو جگہ جگہ یونیورسٹیز بنا دی گئی ہیں، 3 ہمارے ڈویژن ہیں تو ان میں 3 اچھی یونیورسٹیز بنا دی جاتی ہیں تو وہ کافی تھی، اب انہوں نے 5 بنا دی ہیں، کوٹلی میں بھی، میرپور میں بھی، راولہ کوٹ، باغ اور مظفر آباد میں۔ کوالٹی ایجوکیشن کہیں پہ بھی نہیں ہے، اور یہ جو جوڈیشل جو سسٹم ہے اس میں ہمارے مقدمات ہوتے ہیں لوگوں کے، ایک عرصہ تک وہ چلتے رہتے ہیں، 20 سال لوگوں کی عمریں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگ کیس کرتے ہیں عدالت میں یا ایف آئی آر کرواتے ہیں تو دوسرے دن جو ہے فیس بک پہ وہ ایف آئی آر لگی ہوتی ہے، کوئی پرائیویسی نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جوڈیشنل سسٹم جو ہے اس کو ہمارے سارے سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے وہ اوپر سے چیزیں ہوتی ہیں اور نیچے امپلیمنٹ ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کے اچھے ہوں، اسی طرح ہمارا جو تھانہ کلچر ہے وہ اتنا برباد ہو چکا ہے کہ تھانے میں جب آپ کے یہاں کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو ہمارے لوگ جو ہے نا تھانے میں جانے سے ڈرتے ہیں، ان کو خوف ہوتا ہے کہ جائیں گے تو الٹا پولیس کو پیسے دینے پڑیں گے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ پولیس کو اپنا محافظ سمجھتے ہیں لوگ، اگر وہ بھی مشکل میں ہوں تو وہ فوری طور پر وہ پولیس کو اطلاع کرنا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس سے جان بچ جائے گی یا ہماری سیفٹی ہو جائے گی، جبکہ ہمارے یہاں پولیس کی طرف جانے سے جو لوگ گھبراتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو الٹا لوٹیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے کپڑے ہی اتار دیں۔ چلے امید کرتے ہیں کہ جب آپ الیکشن جیت کے اور آزاد کشمیر کی سیاست میں آئیں گے تو آپ یہ جو ابھی آپ نے کہا پولیس تھانہ کلچر، اس پہ ضرور کام کریں گے۔ میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ آپ لائن آف کنٹرول کے قریب رہتے ہیں، اور نون لیگ کی حکومت نے اب تک لوگوں کے لیے کیا کام کیے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کا اسپیشلی جب الیکشن میں آپ اپنا مینیفیسٹو دیں گے، ایک تو مسلم لیگ نون کا مینیفیسٹو ہے اور جو آپ کا اپنے علاقے کے لیے مینیفیسٹو ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے؟
دیکھیں بنیادی طور پر جو ایل او سی کا مسئلہ ہے وہ دو ریاستوں کے درمیان مسئلہ ہے، وہ آپ کے اور میرے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، اور وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے۔ اگر تو وہاں پہ گولہ باری ہوتی ہے، انڈیا پاکستان کی ٹینشن رہتی ہے، تو پھر تو ظاہر ہے اس کی ریمیڈی جو ہے نا وہ پے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو سب سے بحیثیت انسان اور ایک پرامن جو رہنے اور پرامن سیاست، انسانی سیاست کرنے کی نظریہ رکھنے کی وجہ سے میں ایک اپیل میری یہ دونوں ملکوں سے ہے کہ وہ ایل او سی پہ جو فضول کی گولہ باری ہے، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ادھر بھی جو لوگ مرتے ہیں وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، وہ ہندو ہیں، مسلم ہیں، سکھ ہیں، وہ ہمارے لوگ ہی مرتے ہیں، ادھر بھی ہمارے لوگ ہی مرتے ہیں۔ تو یہ ایک فضول قسم کی ریہرسل ہے جو دونوں ریاستوں نے جاری رکھی ہوتی ہے۔ ابھی تو خیر ہم جو ایک ایل او سی کا وہ معاہدہ ہوا ہے تو اس پہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ یہ گولہ باری نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے 13 حلقہ جات ہیں جو ایل او سی پہ جو لوکیٹڈ ہیں، اس کے لیے آزاد کشمیر گورنمنٹ نے بھی بجٹ الوکیٹ کیا، وہ دیا، اور جو وہاں پہ لوگوں کو بینکر بنانے کے لیے پیسے دیے گئے، اور ظاہر ہے اس کی جو تقسیم کار ہے وہ جو ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں ان سے مل کے ہی وہ کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اس حوالے سے۔ دوسرا جو سول گورنمنٹ جو کر سکتی ہے وہ، یا اے جے کے گورنمنٹ جو کر سکتی ہے، یا ایک سیٹنگ ایم ایل اے یا منسٹر جو کر سکتا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ جو ایل او سی کے نیئرسٹ ایریاز ہیں جہاں پہ گولہ باری وغیرہ ہوتی ہے، وہاں پہ ہر جگہ پہ ایمبولینس موجود ہو، وہاں پہ فرسٹ ایڈ کا بہترین نظام ہو، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ہماری روڈ انفراسٹرکچر اتنا برا ہے کہ لوگ آتے آتے ہی وہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے ہم نے یہ چیزیں بہتر کرنی ہے، اور ہم نے یہ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے آواز اٹھانی ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ تو ہم کوشش ہماری یہی ہوگی کہ اس چیز پہ کام کیا جائے کہ فرسٹ ایڈ اور جو ایمبولینس ہر جگہ پہ موجود ہوں، اور ابویسلی روڈ جو انفراسٹرکچر ہے وہ، اور جو ایک اور چیز میرے ذہن میں ہے کہ آئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو نکیال کا حلقہ ہے اس میں یہ جو 3 یونین کونسلز ہیں ہماری، یا یونین کونسل ڈبسی ہے، جندروٹ ہے، اور بگلیاں دیری، اور یہ گوئی سے ملکہ جو علاقہ جات جو بارڈر پہ لگتے ہیں، تو یہاں سے اگر شاگجن سے نیچے اگر کمروٹی لنک 2-4 کلومیٹر وہ بنتا ہے، وہ اگر بنا دیا جائے تو یہ ان علاقوں سے جو ہے نا آپ 30-35 منٹ میں کوٹلی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں پہنچ سکتے ہیں۔ ویسے بھی اگر کوئی بیمار ہو تو پہنچ سکتے ہیں۔ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ایک بہترین جو ہے روڈ بن جاتی ہے، اور لوگوں کی سہولت بھی ہو جاتی ہے۔ اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کر کے ہم لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ جو ریاستوں کے معاملات ہیں وہاں پہ تو ظاہر ہے پھر وہ ہم ایک آواز ہی اٹھا سکتے ہیں یا اپنا موقف ہی دے سکتے ہیں، ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اچھا سردار صاحب، ایک چیز کہ آپ جس علاقے سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں سے مسلم لیگ کی موجودہ سیٹ جیتنے والے جو وزیر ہیں فاروق سکندر صاحب، انہوں نے پی ایم ایل کو، پاکستان مسلم لیگ جو تھی اس کو کس وجہ سے چھوڑا، اور انہوں نے کوئی اور جماعت جو ہے وہ جوائن کی ہے؟ دیکھیں جو میں جو سمجھتا ہوں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے، کہ سردار سکندر یاد صاحب جو ہیں وہ اس وقت آزاد کشمیر کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اور تجربہ کار لیڈر ہیں۔ انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے وہ تقریباً میں 1.5-2 سال سے میری اسیسمنٹ یہی تھی کہ وہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں گے، اور میں نے پرائم منسٹر اور ان کے جو متعلقہ لوگ تھے ان کو آگاہ بھی کیا کہ وہ آپ کی پارٹی میں نہیں رہیں گے، اور آپ کوشش کریں گے پہلے سے وہاں پہ متبادل پیش بندی کر لیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو انتہائی ایمرجنسی حالات میں فیصلے کرنے پڑیں اور وہ بھی آپ غلط فیصلے کر لیں جس کا آپ کو کوئی خاص سیاسی فائدہ الیکشن کے وقت یا الیکشن کے بعد لانگ رن نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ڈیسیژن ہے یہ انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ گو کہ لوگ بڑا اس کو وہ کرتے ہیں کہ جی مسلم کانفرنس مری ہوئی جماعت تھی تو اس میں جانے کا کیا فائدہ۔
اس کے پیچھے جو مجھے میرا جو چھٹی وہ مجھے کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو ریاست ہے اس نے آزاد کشمیر کے تشخص کو چینج کرنے کا، اس کے نظام کو بدلنے کا اور اس کو عبوری صوبے کے طرف لے جانے کا ایک فیصلہ کر لیا ہوا ہے، اور اس میں جو بڑی رکاوٹ تھے وہ راجہ فاروق حیدر صاحب تھے، اور جو ہماری مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی یہ یہاں پہ، اور کچھ لوگ ہمارے ان کے جو کولیگ ہیں تو ان کی خاص کر وہ اس پہ ایگری نہیں تھے، راجہ فاروق حیدر صاحب، تو اب ظاہر ہے انہوں نے ایک متبادل جو ہے وہ کریٹ کرنا تھا، اچھا تو اس کے آپ لیے یہ بتائیں سوری کہ یہ راجہ صاحب نے جو مسلم لیگ نون چھوڑی، کیا انہوں نے دیوار پہ لکھی ہوئی وہ تحریر پڑھ لی کہ پاکستان میں جس کی حکومت ہوتی ہے آزاد کشمیر میں بھی وہی حکومت بناتے ہیں؟ تو اس وجہ سے تو نہیں ہوا کہ سردار صاحب نے مسلم لیگ نون چھوڑ دی اور آئندہ کی حکومت کے لیے پھر اپنے آپ کو تیار کر لیا؟ جی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، اگر آپ 2 منٹ مجھے موقع دیں تو میں بات کلیئر کر دیتا ہوں۔ وہ جی محض حکومت میں جانے کا ایجنڈا نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات یا گفت و نشید اس بات پہ ہوئی ہے یا ہو رہی ہوگی کہ وہ آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں کہ ایک سردار ابراہیم صاحب کی فیملی ہے سیاست میں جن کا ایک لیگیسی ہے، سردار سکندر یاد صاحب کی فیملی کی لیگیسی ہے آزاد کشمیر کی پالیٹکس میں، چودھری نور حسین صاحب کی ہے، راجہ فاروق حیدر صاحب کی ہے، تو اب یہ سردار عبدالقیوم صاحب کی ہے، تو اب وہ چاہ رہے ہوں گے کہ ظاہر ہے جب وہ پروونس کی طرف جائیں گے یا بوری سیٹ اپ کی طرف جائیں گے تو یہ جو 4 بڑی فیملیز ہیں اس میں راجہ فاروق حیدر صاحب تو شاید نہ ان کو سائڈ پہ کر لیا جائے، تو یا وہ اس پہ کبھی بھی نہ مانے، تو اس کے لیے وہ ظاہر ہے ان کو سیاسی طور پر تو ٹارگٹ کریں گے، تو ان کو ملا کے ظاہر ہے وہ کوئی اگر پروونس بنانا چاہتے ہیں یا بوری سیٹ اپ کو بنانا چاہتے ہیں گلگت کی طرح، تو وہ پھر یہ جو سردار قیوم صاحب، سردار عتیق صاحب، سردار سکندر یاد صاحب، بیرسٹر سلطان صاحب اور سردار خالد ابراہیم صاحب کی جو فیملی ہے ان کو ساتھ ملا کے ملائے بغیر وہ یہ نہیں کر سکتے، زبردستی اگر جبرن کریں گے، چونکہ گلگت کا جو وہ صورتحال تھی وہ تھوڑی سی مختلف تھی، آزاد کشمیر میں ایک اسٹیبلشڈ لولی لنگڑی سے ہی لیکن گورنمنٹ موجود ہے، ایک اسٹیبلشڈ سیاسی نظام موجود ہے، ایک اسٹیبلشڈ وہ سیاسی کلچر موجود ہے، تو اس کو وہ دوسری طرف کرنے کے لیے ظاہر ہے ان بگ گنز جو ہیں ان کو ساتھ ملانا ضروری ہے، تو نہ تو جو اوپر کے جو ادارے ہیں جو حکومتیں بناتے ہیں یا وہ کراتے ہیں تو ان کا یا جو ریاستی معاملات کو چلاتے ہیں تو انہوں نے ضروری سمجھا ان کو ساتھ ملانا اور انہوں نے بھی ضروری سمجھا ان کے ساتھ ملنا، تو اس لیے یہ گئے۔ اب حکومت میں وہ آ سکتے ہیں، آتے ہیں یا نہیں آتے، یا کس میجورٹی یا کس حیثیت میں آتے ہیں وہ الگ بات ہے، وہ تو ابویسلی وہ ظاہر ہے گورنمنٹ وہ اپنی مرضی کی بنانے کی کوشش کریں گے تو اسی سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کریں گے، لیکن گراؤنڈ پہ جو صورتحال ہے ابھی تک مطلب بینگ اے سیاسی کارکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ابھی بھی تمام جماعتوں سے وہ تگڑی پوزیشن میں ہے، اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں اور اگر بہت زیادہ اسٹیٹ کی طرف سے مداخلت نہیں ہوتی تو ابھی بھی مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ پہلے نمبر پہ آزاد کشمیر میں، لیکن بہرحال انہوں نے جو ڈیسیژن لیا ہے وہ اسی طرف ہے کہ وہ جو اگلے جو معاملات ہونے والے ہیں ہمارے جیوگرافیکلی وہ جو تبدیلیاں لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تو اس میں وہ حصہ داری اپنی ان سے لی جا رہی ہے اور وہ دے رہے ہیں۔ اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں کہ ابھی مسلم لیگ نون کی حکومت کے 5 سال ختم ہونے والے ہیں، تو آپ کیا اس 5 سالہ کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ جی میں بالکل مطمئن ہوں، دیکھیں اس تناظر میں مطمئن ہوں کہ جو ریاست کے یا آزاد کشمیر کے سٹرکچر کے لیے جو بڑے کام کرنے چاہیے تھے، آپ دیکھیں کہ 2016 سے پہلے آزاد کشمیر میں پبلک سروس نام کا جو ہے نا بالکل ڈنگوسلا تھا، پارٹیز کے جو سی سی کے ممبر ہوتے تھے وہ پبلک سروس کمیشن کے ممبر ہوتے تھے، پہلی بار آزاد کشمیر میں پبلک سروس کمیشن ایک میرٹ پہ تشکیل ہوا اور کافی حد تک میں نہیں کہتا کہ 100% چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں لیکن آلموسٹ 80-90% جو ہے وہ پبلک سروس اب میرٹ پہ لوگوں کی وہ تقرریاں کر رہا ہے یا وہ ان کو مستفید کر رہا ہے۔ پھر یہ تھا کہ این ٹی ایس سسٹم جو ہے آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں کہ
2 منٹ آپ مجھے دیجیے گا موقع کہ آزاد کشمیر میں پہلے یہ تھا کہ تعلیمی نظام میں اتنی اقربا پروری تھی کہ یہ جو ٹیچرز ہوتے تھے ان کی جو نوکریاں ہوتی تھی وہ ایم ایل اے جو ہے نا وہ بانٹا کرتا تھا ایسے جیسے خیرات بانٹی جاتی ہے. اور بانٹتے کن کو تھے؟ وہ یو سی کا کوئی چیئرمین، سابق چیئرمین، کوئی نمبردار، کوئی فلاں کوئی سردار، کوئی ملک، کوئی چودھری، کوئی وڈیرا، ان کے بیٹے بیٹیاں اور ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں. غریب آدمی جو ہے یا جو متوسط طبقے کا جو بندہ ہے جو یا کسی چھوٹی کمیونٹی سے مراد یہ کہ اقلیتی جو ہے نا کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو جو کسی جگہ کسی حلقے میں اقلیت میں ہو. ہمارے یہ کہنے کا انداز بھی اتنا برا ہوتا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں ہمیں کوئی چھوٹا سمجھ کے بات کی جاتی ہے. تو یعنی کم اکثریت والے جو قبیلے ہوتے ہیں وہ تو سوچتے ہی نہیں تھے کہ ہماری کوئی نوکری ہو سکتی ہے یا ان کی ہوتی بھی نہیں تھی. تو انہوں نے این ٹی ایس کا جو نظام متعارف کروایا اس میں بھی میں نہیں کہتا کہ 100% وہ ٹھیک ہے. اس میں بھی جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو انٹرو کے وہ 5-10 نمبر ہیں جو 5-10% ہیں وہ جو ہے نا وہ غلط ہیں، وہ نہیں ہونے چاہیے. صرف اکیڈمک ریکارڈ اور بندے کا جو این ٹی ایس ٹیسٹ ہے وہی دیکھ کے وہ ساری چیزیں جو ہے نا کرنی چاہیے اور اس کا میرٹ بنانا چاہیے. تو یہ راجہ فاروق حیدر صاحب نے یہ جو 2 کام کیے ہیں، آپ غریب لوگ، مسکین لوگ جو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جو ہے نا وہ نوکری لے سکیں گے یا ٹیچر بن سکیں گے، وہ جونیئر ٹیچر سینئر ٹیچر کے میرٹ پہ وہ آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو مالیاتی نظام تھا آزاد کشمیر کا وہ بالکل تباہ حال تھا. آزاد کشمیر کا جو آپ کو یاد ہوگا، آپ ظاہر ہے سینئر ہیں، دیکھتے رہے ہوں گے عرصے سے چیزوں کو، کہ کشمیر کونسل کی جو سیٹیں ہوتی تھی وہ کروڑوں میں بکا کرتی تھی. سارے مالیاتی اختیارات انہی کے پاس تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ جو ہے وہ انہوں نے واپس لیے مالیاتی اختیارات. تو اس کے علاوہ جو ہے نا آزاد کشمیر کا جو مالیاتی بجٹ ہے وہ دگنا ہوا، وہ تقریباً 22-25 ارب تک پہنچا. جو بین الاضلاعی روڈز ہیں ان کی حالت بہتر ہوئی، لیکن جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے جو تحصیل ہیڈ کوارٹرز یا نچلے علاقوں میں روڈ جاتی ہیں ان پہ ابھی کام کاج کی ضرورت ہے. کارکن اس طرح سے مطمئن نہیں ہو سکے اور ہو بھی نہیں پاتے کسی بھی حکومت میں. اب میں ذاتی طور پر ہو سکتا ہے مجھے پرائم منسٹر سے میرا ذاتی بڑا اچھا تعلق ہے 2016 سے، بڑا پیار محبت کا، تو مجھے بھی ہو سکتا ہے گلے ہوں. لیکن یہ ہے کہ جو اسی طرح ہر کارکن کو ہوں گے، لیکن یہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے یا کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے وہ سب کے گلے نہیں پورے کر سکتا. یہ ہے کہ ہمیں جو پولیٹیکل کلچر، چونکہ پارٹیز کے اندر اور حکومت کے اندر اس طرح کا پولیٹیکل کلچر نہیں ہے جو پیار محبت کا، کہ اگر لوگوں کے کام نہ ہوں یا آپ ملنے ملانے کے لیے وزیروں کے ساتھ یا وزیر اعظم کے ساتھ کارکن آئے تو ان کو اچھے ریسپیکٹیبل طریقے سے اسٹاف بٹھائے، چائے پلائے. بے شک ان کی ملاقات نہ ہو لیکن وہ جو ہے نا اچھے طریقے سے باعزت طریقے سے چائے پانی پی کے جائیں تو تب بھی وہ مطمئن ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے. یا باہر بٹھائے ہوئے ہوں آپ نے 1-2 لوگ اسٹاف کے جو کسی کو ڈی سی کے یا کسی کو کمشنر سے کوئی کام ہے تو وہ اسی وقت فون کر کے وہ کہہ دیں باہر سے ہی، تو پرائم منسٹر سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی لوگوں کو. اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ گورننس کی وہ اس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے یا اس میں بہتری کی جا سکتی تھی. لیکن جو مین سٹریم جو کام تھے جو اس ریاست کے، جو اس خطے کی بقا کے لیے بڑے ضروری تھے، سروائیول کے لیے بڑے ضروری تھے، وہ راجہ فاروق حیدر صاحب نے کیے ہیں. جو مالیاتی اختیارات اور جو انتظامی اختیارات واپس لیے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بڑے بڑے نام گزرے ہیں. آپ دیکھیں کہ سردار ابراہیم صاحب کا ایک بڑا نام تھا لیکن انہوں نے گلگت وہ دے دیا کہ جی ہم نہیں سنبھال سکتے. اس کے بعد بھی بڑے بڑے نام آئے، بڑے لیڈر ہیں. میں کسی پہ وہ سیاسی تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ اپنی پاورز ٹرانسفر کرتے رہے، واپس نہیں لے سکے. آہستہ سے چیزیں ان کے ہاتھوں سے جاتی رہی، انہوں نے واپس لی ہیں. واپس لینا، کسی کو اختیارات دے کے واپس لینا، یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ لیڈرشپ کا ہی کام ہے. کوئی لیڈر جو ہوتا ہے وہی لے سکتا ہے. یہ محض ایک جو ہے نا وزیر اعظم کا کام نہیں ہے، تو وہ راجہ فاروق حیدر صاحب نے وہ کمال کر کے دکھایا. جی سردار صاحب، ابھی ہمارے ایک لندن کے سینئر جرنلسٹ ہیں جو خود بھی کشمیری ہیں،
شراز خان، ان کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ آپ جب الیکشن میں آپ کو ٹکٹ مل جاتا ہے اور آپ منتخب ہو جاتے ہیں انشاءاللہ، تو آپ کے ذہن کے 2 بڑے کام کون سے ہیں جو آپ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں نے ایک پہلے بھی ذکر کیا کہ جو تعلیم ہے، جو اسکول ریفارمز ہیں، وہ سب سے بڑا کام ہے میرے حلقے کے حوالے سے۔ اسپتال جو ہیں وہ اس کی ریفارمز کرنا اور اس کو بہتر کرنا، جوڈیشنل اور تھانہ کلچر کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ جو تعلیمی نظام ہے وہ بالکل ہی ہمارا جو وہ اسکولز ہیں، وہ کوچنگ سینٹر ہوں یا یونیورسٹیز ہوں، انہوں نے اپنے آپ کو بالکل کارپوریٹ بنا لیا ہے۔ تو وہ سب کی نظر میں جو ہے وہ پڑھنے کے لیے آنے والا بچہ ہے گاہک ہوتا ہے، اور ماں باپ بھی اس حادثہ کو بطور دکاندار ہی دیکھتے ہیں۔ تو مطالعہ ہے نہیں ہے، مطالعے سے جو ہے نا وہ شعوری عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ سکل وہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس میں بہتری لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پہ کوئی کام کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا جو نکیال کا سب سے بڑا مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ وہاں پہ بجلی کی وولٹیج کا مسئلہ ہے۔ انٹرنیٹ کا تو ہے ہی ہے آزاد کشمیر میں پوری طرح، وہ ہمارے یہاں بجلی جو ہے نا وہ اس کی وولٹیج بہت کم ہوتی ہے، گریڈ اسٹیشن بننے کے باوجود بجلی رہتی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پہ کھمبے ہی نہیں ہیں، لوگوں نے جو تاریں ٹانگی ہوتی ہیں درختوں پہ، تو ایسے ہی نظام چل رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تھانہ کلچر جو ہے اس کو جو ہے نا وہ فرینڈلی بنائیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ فرینڈلی بنا سکیں، تاکہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے مسائل لے کے بڑے وہ ذمہ داری کے ساتھ، احساس کے ساتھ اور ڈر خوف کے بغیر جو ہے وہ تھانے میں جا سکیں، اور ہاسپٹل میں علاج کے لیے سرکاری اسپتالوں پہ لوگ انحصار کر سکیں۔ ہمارے جو نکیال میں اور پورے کوٹلی میں یہ جو مسائل ہیں کہ جو ایک ڈلیوری کیسز ہوتے ہیں اس میں 99% بلکہ 100% وہ جو ہے جو کیا کہتے ہیں وہ ڈاکٹرز جو ہوتی ہیں گائنی، تو وہ ان کے پاس کوئی غریب عورت چلی جاتی ہے تو وہ اس کو جو سوائے آپریشن کے ان کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا۔ ایک ہی بات ان کو بتائی جاتی ہے جی کہ آپ کا آپریشن نہیں ہوگا تو آپ بھی مر جائیں گی، بچہ بھی مر جائے گا۔ اس وقت بندہ پریشان ہوتا ہے، پوری فیملی پریشان ہوتی ہے، وہ منہ مانگے پیسے لیتے ہیں، پہلے 40-50 ہزار لیتے تھے، آج کل 1.5 لاکھ پہ وہ چلے گئے۔ تو سرکاری اسپتالوں میں جو یہ نظام ہو اچھا، وہاں پہ علاج ہو، تو غریب لوگ جو ہے نا اس موقع پہ کیوں لٹیں۔ تو یہ جو بنیادی 2-3 کام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ روڈ انفراسٹرکچر کا تو ہے، گجن روڈ لنک کا میں نے آپ کو بتایا ہی ہے پہلے۔ جی آپ کمپلیٹ کریں۔ شاہ گجن روڈ کا جو میں نے بتایا کہ وہ ہمارے حلقے کے لیے وہ اس کے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں ایک جو علاقہ ہے وہ ہماری 3-4 یونین کونسلز ہیں، آپ دیکھیں راج محل کا حلقہ بھی بن گیا، تو راج محل اور ہم جو ہے نا آپس میں کنیکٹ ہوں گے، ہم راج محل سے گزر کے کوٹلی آئیں گے، ہمارا کمروٹی سے شاہ گجن جندروٹ اگر لنک بن جاتا ہے تو یہ علاقے جو ہیں ادھر آپ ٹوریزم سپاٹ بنا سکتے ہیں، لوکل ایک روزگار ڈیولپ ہو سکتا ہے، بزنس ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ تو اس پہ میں پوری کوشش کروں گا۔ میں نے اس دور حکومت میں بھی کوشش کی تھی کہ اس پہ کام ہو، لیکن آپ سمجھتے ہی ہیں کہ جو حلقے کا منسٹر ہوتا ہے یا وزیر ہوتا ہے، جو ایم ایل اے ہوتا ہے، اس کو سپرسیڈ نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے ہم ایک کارکن کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو سپرسیڈ کر کے وہ کوئی چیزیں کروا نہیں سکتا، لیکن پرائم منسٹر صاحب کو بہرحال ہم نے تجاویز دی تھی، اور بہت سارا کام انہوں نے ٹوریزم کے حوالے سے کیا بھی ہے۔ یہ میں بھول گیا تھا کہ آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ جو ٹوریزم وہ پچھلے 5 سالوں میں آیا ہے، وہ آپ نے دیکھا بھی ہے، آن ریکارڈ ہیں یہ چیزیں، اور وہ سپاٹ انہوں نے بہتر کیے ہیں، جو روڈز ہیں وہ بہتر کیے ہیں، ٹوریزم کریڈور کا وہ جو منصوبہ ہے اس پہ وہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ ٹوریزم پہ ہی جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے سردار صاحب ابھی آخری 2 کوشچن ہیں۔ ایک تو ہمارے ایک میرپور کے رہنے والے ہیں راجہ فاروق صاحب، جو لندن میں
इंग्लैंड में नेल्सन में रहते हैं, उनकी तरफ से सवाल था कि हमें बहुत अरसा गुजर गया यहाँ इंग्लैंड में और अब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए, हमारा उनका तो सेटअप है मगर वो चाहते हैं कि कोई ऐसी पुरकशिश चीजें वहां पे की जाएं कि हमारे बच्चे आके यहाँ सेटल होना चाहें। तो इस बारे में आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट सोचते हैं कि जो बच्चे लंदन में पैदा हुए हैं, इंग्लैंड में पैदा हुए हैं, उनके लिए जॉब्स और ऐसी सहूलतें क्रिएट की जाएं कि वो पाकिस्तान में दोबारा सेटल हो सकें? देखिए, ये जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी तो मैंने एक इनफॉर्मल वो बैठे हुए थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये तजवीज़ दी थी, मैं चौधरी सईद साहब को जो है ना वो सरमायाकारी की को वजारत अगर हो तो वो दे दी जाए, तो वो उधर से जो है ना तारकीन वतन जो है बाहर हमारे इंग्लैंड साउथ के जो लोग हैं मीरपुर के, तो उनको मोटिवेट कर सकते हैं इधर प्राइवेट जो इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। खैर, वो जो मैं ये चीज़ें तो नहीं समझता था उस वक्त, ज़ाहिर है एक सरमायाकारी की जो वजारत है वो आज़ाद कश्मीर में है ही नहीं है, क्योंकि हम ज़ेर इंतज़ाम हैं और इख्तियारात के भी कुछ मसाइल हैं, कुछ चीज़ों को हम वो जाके वो सुपरसीड नहीं कर सकते। तो अब जो हमारे हाथ में चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो बाहर हमारे फैमिलीज़ हैं, जो हमारे बहन भाई हैं उधर यूके में स्पेशली, तो वो अगर सारे जो मालदार लोग हैं, जो सरमायादार लोग हैं, उनको चाहिए कि बड़ा आइडियल माहौल है यहाँ पे, ज़ाहिर इंतज़ामी कुछ मसाइल होते हैं, मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती थी मीरपुर में आके कोई वो डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट लगाएं, कोई कुछ करें। यहाँ के पटवारी तहसीलदार उनको तंग करते हैं, रिश्वत लेते हैं, मांगते हैं, फिर लोग तंग होके चले जाते हैं। तो एक आइडिया हमने हम दोस्तों ने वो किया था कि जगह जगह पे ना बड़े बड़े वो एक बनाए जाएं टावर, और वहाँ पे पार्किंग प्लाजे और वहाँ पब्लिक का भी वो हो, वहाँ पे बिजनेस और लोगों को दीगर सहूलियात भी हों, और पार्किंग इश्यूज बड़े बड़े शहरों में हैं तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएं। तो मेरा जो उनका जो सवाल है उस तनाज़र में मैं बात करना यही चाहता हूँ कि जो हमारा खित्ता है इसमें जब तक प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं लगेगी, प्राइवेट बिजनेस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो है वो हम इंडस्ट्री को यहाँ पे डेवलप नहीं करेंगे तो रोजगार के मौके नहीं पैदा होंगे, बिजनेस के मौके नहीं पैदा होंगे। बाकी तो हालात यही हैं कि यहाँ पे तो रहने का तो कोई इशू नहीं है, वहां से यहाँ पे जब बंदा आता है तो वो रहता तो सुकून से ही है, लेकिन आगे जिंदगी गुजारने के लिए यहाँ पे जो है ना वो प्राइवेट बिजनेस जो है या पब्लिक प्राइवेट बिजनेस जो है, इंडस्ट्री जो है उसको डेवलप करने की जरूरत है। अच्छा, अब आखिर में मेरे आखिरी वतन के लिए हमें जो है ना आइडियल माहौल बनाने की जरूरत है। जो गवर्नमेंट के लेवल पे जो जिम्मेदारी है कि उनको ये पटवारी, थानेदार, तहसीलदार, डीसी, एसी जो है ये जो तंग करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि बाहर से बंदा आया जी, मोटी मछली है, पैसे वाली है, बस इसका काम करना है तो पैसे लेके ही करना है, तो ये जो कल्चर है ये इसको बदलने की जरूरत है। अच्छा, आप ये बताएं कि आप अगर आपको कहा जाए कि बैरून मुल्क में जो कश्मीरी आबाद हैं सारी दुनिया में है और वो बहुत ज्यादा पैसे वाले भी हैं, मेहनती लोग हैं, बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, अब उनकी तकरीबन तीसरी जनरेशन है, वो वहां पे कुछ करना तो चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है कि वो एजुकेशन सेक्टर में, इंडस्ट्री में या किस जगह पे ज्यादा उनके लिए मौके हैं कि वो उसमें इन्वेस्ट करें? देखें, ये जो हमारे लोग हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है। आप यूके में देखें तो आप एक बड़ी कम्युनिटी के तौर पर वो रिकॉग्नाइज्ड हैं जो हमारे लोग हैं वहाँ पे। इसी तरह अमेरिका में, मिडल ईस्ट में तो खैर वो इतना वो इंसानी और अवामी और आज़ादियाँ नहीं हैं जैसे कि यूरोप में है या अमेरिका में है या कनाडा में। तो हमारे लोगों ने बड़ी मेहनती लोग हैं, उन्होंने जाके वहाँ पे मकाम बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में वो एजुकेशन सेक्टर में भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्राइवेट जो इंडस्ट्री है, प्राइवेट इंडस्ट्री में वो देखें, मीरपुर में वो टेक्सटाइल मिल लगी थी उस वक़्त जब वो कोई कंसेप्ट ही नहीं होता था। मैं उस वक़्त मीरपुर कॉलेज में पढ़ता था, तो वो उस दौर में लगी हुई थी।
इसी तरह ये जो मोल्टी फॉर्म या इस तरह के वो गद्दे बनाने की वो लगी हुई थी। माचसें वो मीरपुर में वो बना करती थी, मोमबत्तियाँ बना करती थी। इस तरह की छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगी हुई थी जो अभी भी कुछ चल रही हैं, कुछ बंद हो गई हैं। तो वो इस पूरे जो प्राइवेट जो बिजनेस है, कॉरपोरेट जो सेक्टर है, इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, एजुकेशन सेक्टर में की जा सकती है। टूरिज्म जो है वो हमारा सबसे बड़ा हब है। टूरिज्म में जो है वो इन्वेस्टमेंट अगर करें तारिकीन वतन, और वो देखें कि हमारे लोग जो इंग्लैंड में हैं, ज़ाहिर है उन्होंने स्विट्जरलैंड तो देखा ही होता है, तो स्विट्जरलैंड जो है वो उसमें और हमारे खिते में क्या फ़र्क है। तो आप सिंपली वहाँ देखें कि वहाँ पे दुनिया भर का टूरिस्ट क्यों जा रहा है, तो क्या वहाँ पे उन्होंने क्या अट्रैक्टिव चीज़ें बनाई हुई हैं। तो आप वही चीज़ें बस पैसा लेके आए, विजन विजडम आपके पास है ही है, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें और गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करे। और आज़ाद कश्मीर में उसी तरह का टूरिज्म बस कॉपी पेस्ट करें आप स्विट्जरलैंड की, तो यहाँ पे आपका बिजनेस का बिजनेस, और लोग भी पूरी दुनिया से जो है ना यहाँ आएंगे कश्मीर में टूरिज्म के लिए। और यहाँ का लोकल जो है जो यहाँ पे मकामी लोग जो रह रहे हैं पहले से, उनका बिजनेस भी वो बेहतर होगा, उनकी जिंदगियों में भी आसानी आएगी। गवर्नमेंट पे भी प्रेशर पड़ेगा कि जब ऐसे बाहर से लोग आना शुरू हो जाएंगे तो वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन करेंगे। अब मरी में क्या है देखने के लिए, आप जाएं अगर तो मरी में मरी जैसे हमारे पास हर जगह पहाड़ है, सिर्फ ये है कि वहां जाने के लिए एक अच्छी रोड बनी हुई है, ठीक है। तो वही रोड्स हम जो है ना वो बना दें आज़ाद कश्मीर में, तो इधर जगह जगह लोग आएंगे, आप कोट जैमल से लेके जो ताऊबट तक। ठीक सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सैर असल गुफ्तगू हुई। सारे जो हमारे सवालात थे कुछ बहुत चुभने वाले थे, मगर आपने बहुत ऐसन तरीके से उनके डिटेल से जवाब दिए। अभी वक्त की कमी की वजह से शायद मैं अभी तिश्ना लबी तो रहेगी, इंशाल्लाह इलेक्शन के करीब आपसे और प्रोग्राम में आपको चाहेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हों और अपना मैनिफेस्टो, और हो सकता है कि हम आपके जो मुखालिफ उम्मीदवार होंगे आप दोनों को एक प्रोग्राम में इकट्ठा लेके आएंगे और आप अपना जो है मैनिफेस्टो पेश कर सकेंगे। जी नाज़रीन, मेरे लिए तो ये खुशी की बात होगी कि मेरे जो मुखालिफ कैंडिडेट हूँ हम सारे बैठ के जो है ना वो बात करें। तो आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और मुझे अपने ख्यालात का इजहार का मौका दिया। तो इंशाअल्लाह हम फिर मिलते रहेंगे। तो थैंक जी यू। नाज़रीन, आपने सरदार महफूज तार एडवोकेट को सुना, उनके ख्यालात सुने, और ये एक बेहतरीन नई क़यादत देना चाहते हैं उस हलके में। तो ये अब हलके के अवाम पे है कि वो क्या फैसला करते हैं। हमने क्वेश्चन कर दिए, सरदार साहब ने जवाब दे दिए, अब ये है कि हलके के अवाम ने डिसाइड करना है कि उनके लिए कौन सा उम्मीदवार बेहतर है। जी सरदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में हाजिर होंगे। उस वक्त तक जमील मिनास को लंदन स्टूडियो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।